میں آج 6 سال کے بعد اس کے سامنے اس کے گھر کے لان میں بیٹھا تھا۔ بیڈ کی کرسیاں میرے سامنے بچھی تھیں جن پہ وہ اور فہد ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، اور میرے برابر کی کرسی خالی تھی کیونکہ مسٹر عقیل اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے۔ میرے سامنے دری میز پہ چائے کی پیالیوں میں شکر گھولتے ہوئے اس نے درمیانے سائز کی پیالی فہد کی طرف اور بڑے سائز کی میرے طرف بڑھائی تھی۔ وہ آج بھی اس بات کو یاد رکھے ہوئے تھی کہ میں چائے معمول سے زیادہ اور بڑی پیالی میں پیتا ہوں۔ نہ جانے وہ کیا کیا یاد رکھے ہوئے تھی، شاید سب کچھ ہی، اور اسی بات کو سوچ کر میری رہی سہی ہمت بھی رخصت ہو رہی تھی۔ میں نے دکھ سے اسے دیکھا جو سر جھکائے چائے کی پیالی دونوں ہاتھوں سے تھامے چسکیاں بھر رہی تھی۔ فہد معمول کی گفتگو کر رہا تھا اور میں ہوں ہاں میں جواب دیتا، بس اسی پہ نظریں جمائے ہوئے تھا جو بالکل خاموش تھی، یوں جیسے اسے ساری گفتگو میں کوئی دلچسپی نہ ہو، اور دلچسپی تو مجھے بھی رتی بھر نہ تھی۔ میں تو بس وہاں اس سے ملنے آیا تھا، اس سے معافی مانگنے۔ میں نے فہد کو دیکھا اور پھر اسے۔ فہد اس سے کوئی 8-10 برس ہی چھوٹا ہوگا۔ اسی احساس کے ساتھ میرا دل چاہا کہ چائے کی وہ پیالی حلق میں انڈیلنے کی بجائے اپنے اوپر ڈال لوں۔ یہ میں ہی تو تھا جس نے اسے وہاں لا بٹھایا تھا جہاں کی وہ بالکل مستحق نہیں تھی۔ لیکن 10 سال پہلے مجھے یہ سب درست اور وہ اسی قابل لگی تھی۔ اوکے سر، مجھے اجازت دیں، میں نے جم جانا ہے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ کھانا کھا کر جائیے گا۔ سیم، انہیں کھانا کھائے بغیر مت جانے دینا ورنہ بابا ناراض ہوں گے۔ سی یو دین۔ اس نے بھی پرتپاک انداز میں اس سے مصافحہ کیا۔ وہ چلا گیا تو میں اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ مجھے بات کہاں سے شروع کرنی چاہیے، لیکن اس خاموشی کو کسی نے تو توڑنا تھا، اور پھر میں یہاں 10 سال بعد آیا ہی کیوں تھا؟ یقیناً خاموش بیٹھنے کے لیے تو نہیں۔ سو میں نے پیالی میز پہ رکھتے ہوئے بل آ کر ہمت کر ہی ڈالی، مجھے بہت پہلے یہاں آ جانا چاہیے تھا، مگر میں تو آپ کے آج آ جانے پہ بھی حیران ہوں۔ وہ بنا کسی طنز کے بولی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کا جملہ سخت چبھا تھا۔ 10 سال بعد ملنے آیا ہوں تم سے۔ ندامت کے مارے میری آواز حلق سے پھنس پھنس کر نکل رہی تھی۔ 10 سال، 2 ماہ اور 12 دن۔ اس نے سر جھکائے زیر لب دہرایا، تمہیں اتنا یاد ہے؟ مجھے کیا یاد نہیں؟ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ نے پل بھر کو اس کے لبوں کو چھوا تھا، جس میں کیا کچھ ابھر کر نہ ڈوبا تھا۔ دکھ، خود اذیتی، شکوہ، تباہی کی داستان اور موجب۔ اس کے سامنے بیٹھا واحد انسان منصور حنان۔ میں اشوا کو طلاق دے رہا ہوں۔ قدرے توقف سے میں نے خود کو بولتے پایا۔ اس نے کرنٹ کھا کر مجھے بے یقینی سے دیکھا۔ اگر آپ یہ سب میری وجہ سے کر رہے ہیں تو پلیز مت کریں۔ ایک جذباتی فیصلہ آپ نے 10 سال قبل کیا تھا، اور مزید ایک اور آپ اب کرنے جا رہے ہیں۔ میں یہ فیصلہ تمنا کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ میں سب جان گیا ہوں کہ اشوا نے کیا ڈرامہ رچایا تھا، تمہیں کیسے پھنسایا تھا، وہ کیسی ہے، مجھ سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اشوا ایک اچھی ماں نہیں ہے۔ میری بیٹی کی تربیت اس عورت کے ہاتھوں ہوئی تو وہ بھی اس جیسی ہو جائے گی۔
جو میں نہیں چاہتا۔ آپ اب بھی غلط ہیں، وہ ایک اچھی عورت ہی نہیں تھی، اور یہ بات آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ سیمی، میں نے کچھ الجھتے، کچھ سوالیہ انداز سے اسے دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اسے سیماب کی بجائے سیمی کہا تھا۔ اگر اس نے یہ بات کیوں اور کیا سوچ کر کی تھی؟ کچھ تو تھا جو وہ مجھے جتا رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے سب جانتی تھی، کیونکہ میں آپ کی شادی سے پہلے آپ کا ای میل اکاؤنٹ دیکھ چکی تھی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر جتاتے ہوئے نرمی سے بولی، میں حنان منصور اپنی پیدائش کے 6 سال تک اپنی والدین کی اکلوتی اولاد رہا ہوں، جو شادی کے 4 سال بعد منتوں، مرادوں اور بہت علاج کے بعد حاصل ہو۔ میں منصور حنان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد، جس شے پہ ہاتھ رکھتا وہ میری ہو جاتی تھی، جس چیز کی ضد کرتا وہ پوری کر دی جاتی تھی۔ کوئی کھانا، کوئی کھلونا، کوئی خواب، کوئی خواہش جس کا میں نام لیتا ممکن تھا بھلا کہ وہ حاصل نہ ہوئی ہو۔ میرے لار اٹھانے کو ننیال اور ددیال میں ایک پوری فوج موجود تھی، اور امی ابو کی شبہ الگ سے تھی، جس نے مجھے بہت لاڈلا اور ضدی بنا دیا تھا۔ سو یوں پورے 6 سال نہیں، پورے 6 سال 3 ماہ اور 10 دن حنان ولا پہ مجھ اکلوتے کی حکومت رہی۔ اور حکومت کرنا بھلا کسے برا لگتا ہے؟ مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ پھر میری اس راجدھانی میں شراکت کرنے کے لیے وہ چلی آئی، جس کی پیدائش کے پہلے دن سے ہی میں اس سے نفرت کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ جس کی پیدائش سے پہلے ہی امی اس کا اس طرح ذکر کرنے لگی تھیں کہ میں اس سے بری طرح چڑھنے لگا تھا۔ اس کے آنے پہ ایسا جشن منایا گیا کہ میں عجیب قسم کے حسد کا شکار ہو گیا۔ گو کہ امی بہت پہلے سے اس کے متعلق میری ذہن سازی کر رہی تھیں کہ میں اس کے وجود کو قبول کر لوں، لیکن یہ سب میرے لیے کسی طور آسان نہیں تھا۔ ہمارے گھر جو بیبی آئے گا وہ تمہارا ہوگا، امی نے میرے ننھے ہاتھوں کو چومتے ہوئے مجھے بتایا۔ کہاں سے آ رہا ہے وہ بیبی؟ میں بے حد حیران ہوا۔ ہمارا بیبی؟ اللہ جی اسے بیچیں گے ہمارے گھر، پھر وہ ہمارے گھر رہے گا ہمیشہ، تمہارا بھائی یا بہن بن کر؟ مجھے کسی ایسے رشتے کی ضرورت ہی کہاں تھی بھلا؟ میرے لیے امی ابو اور ان کی محبت ہی کل کائنات تھی۔ لیکن مجھے کسی بیبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ میاں کو بولیں وہ اسے اپنے پاس رکھیں یا کسی اور کو دے دیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ میں نے صاف جواب دیا، تم مجھ سے کھیلنا، وہ تمہیں اچھا لگے گا۔ امی نے پیار سے میرے گالوں کو بوسہ لیا۔ میرے پاس کھیلنے کو بہت سے کھلونے ہیں، مجھے مزید کسی کھلونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے منہ بسورتے جواب دیا۔ میرے دوست بہت تھے میرے ساتھ کھیلنے کے لیے، جو کھیل کر اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، میرے گھر نہیں رہ جاتے تھے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ مگر اس جیسا کھلونا تمہارے پاس کوئی ایک بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور کے پاس ہوگا۔ مجھے ایسے کھلونے کی ضرورت نہیں ہے جو کسی کے پاس نہ ہو۔ میں کسی صورت امی کی باتوں میں نہیں آنے والا تھا۔ پھر امی اکثر بیمار رہنے لگیں، وہ کبھی کبھار بستر سے بالکل اٹھتی ہی نہیں تھیں، اور کبھی بنا کچھ کھائے ہی الٹیاں کرنے لگ جاتی تھیں، اور اس وجہ سے گھر کے کام کاج کے لیے ابو نے ایک وقتی ملازمہ رکھ لی تھی۔ امی کا خیال رکھنے کے لیے کراچی سے چھوٹی خالہ آ گئی تھیں۔ چھوٹی خالہ مجھے بہت پسند تھیں، اور میں ہمیشہ ان کے آنے پہ امی کی بجائے انہی کے پاس سویا کرتا تھا۔ لیکن اس بار جب چھوٹی خالہ نے مجھے یہ کہہ کر اپنے پاس سلانے کی کوشش کی کہ امی بیمار ہیں
اور اب سے وہ مجھے اپنے پاس نہیں سلا سکتی۔ تو میں ضد میں آ کر چھوٹی خالہ کے پاس سونے سے انکاری ہو گیا۔ میں امی کے پاس ہی سوؤں گا، مجھے آپ کے پاس نہیں سونا۔ لیکن ہمیشہ تو تم میرے پاس سوتے ہو نا مونی۔ ہمیشہ سوتا ہوں، اب نہیں سوؤں گا۔ امی بیمار ہیں تو مجھے ان کے پاس سونا ہے تاکہ انہیں کچھ چاہیے ہو تو دے سکوں، ان کا خیال رکھ سکوں۔ خالہ میری بات پہ محض ہنس کر رہ گئی تھیں۔ اور پھر ہوتا کچھ یوں تھا کہ رات کو میں ضد کر کے امی کے پاس سوتا، لیکن صبح روز میری آنکھ خالہ کے بستر پہ کھلتی۔ میں چلاتا کہ مجھے یہاں اٹھا کر کیوں لایا گیا ہے، لیکن خالہ مجھے بہلا پھسلا کر میرا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو ہی جاتی تھی۔ آخر کو تھا تو میں ایک بچہ ہی، پھر بھلے کتنا ہی ضدی کیوں نہ ہوتا۔ پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب ابو رات کے کسی پہر امی کو ہسپتال لے گئے اور میں سوتا ہی رہ گیا۔ صبح اٹھا تو امی کو نہ پا کر خالہ سے سوال کیا۔ خالہ مجھے خوشی سے بتانے لگیں کہ میری چھوٹی سی بہن آئی ہے تو میرا موڈ خراب ہو گیا۔ چھوٹی یا بڑی مجھے کسی بھی قسم کی بہنا کی ضرورت نہیں تھی۔ شاید بھائی ہوتا تو میں وقت کے ساتھ اسے قبول کر بھی لیتا، لیکن بہن کا بلا میں نے اچار ڈالنا تھا۔ میری دوستوں میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے ارد گرد لڑکیوں کے ساتھ ان کے گھر گھر بازی جیسی بور کھیل کھیلنا پسند تھا۔ امی کہاں ہیں؟ اسی خراب موڈ کے ساتھ میں نے خالہ سے سوال کیا۔ امی ابو بہنا کو ہسپتال سے لینے گئے ہیں اور پتہ ہے آج نانی بھی آ جائیں گی۔ خالہ نے پیار سے مجھے سمجھانا چاہا، لیکن اس وقت وہ بھی مجھے سخت بری لگ رہی تھیں۔ جب میں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی بیبی نہیں چاہیے تو کیا ضرورت تھی اللہ میاں کو اسے بیچنے کی؟ اور امی ابو کیوں گئے ہیں اسے لینے؟ وہ خود آ جاتی، اللہ میاں کے پاس سے بھی تو کسی طرح آئی ہی ہے نا۔ اور خالہ کی صورت ایسی تھی کہ وہ ہنسیں یا روئیں۔ وہ چھوٹی ہے نا مونی، اکیلے کیسے آتی؟ گم ہو جاتی تو؟ خالہ نے اپنے تئیں مجھے احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ منصور حنان ہی کیا جو دوسروں کے لیے ذرا بھی ہمدردی کا جذبہ دکھا دیتا۔ تو گم جاتی، بس یہاں نہ آتی۔ کوئی اور لے جاتا اسے، لیکن بس یہاں نہ آتی وہ۔ خالہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش ترک کر ڈالی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس روز سارا دن میں نے ایک ہی کام کیا تھا، اور وہ تھا امی ابو کا انتظار۔ نہ میں سکول گیا نہ ہی کھیلنے، بس منہ بنا کر ایک طرف بیٹھا رہا۔ شام تک امی تو نہ آئیں، البتہ کراچی سے نانی اور بڑے ماموں ضرور آ گئے۔ میں ان سے بھی خفا رہا۔ سب آنے والی کی خوشی چھوڑ چھاڑ کر میرا غم لے کر بیٹھ گئے کہ مجھے کیا ہوا، اور یہی تو میں چاہتا تھا کہ بس میں ہی ہر ایک کی توجہ کا مرکز رہوں۔ سب مجھے دیکھیں، مجھے پوچھیں، میرا خیال رکھیں۔ رات میں امی ابو کے ساتھ گرم چادر میں لپٹی ایک ننھی سی جان بھی آ گئی جسے میں نے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ میں اس بات پہ حیران تھا کہ امی کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں اتنی نگاہت کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس بیبی سے جس کو سب میری بہنا کہہ رہے تھے، مجھے اس کے لیے بھی چڑ ہو رہی تھی۔ جب سے اس کا ذکر شروع ہوا تھا تب سے ہی امی بیمار رہنے لگی تھی، اور اب اس کے آنے کے بعد بھی امی بستر پہ لیٹی تھیں۔ سب نے باری باری اسے اٹھایا، پیار کیا، سوائے میرے۔ سب خوش ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے، اسے چوم رہے تھے، سوائے میرے۔ ایک میں ہی تھا جو حسد، جلن، نفرت کا شکار ہو رہا تھا۔ مونی، یہ دیکھو بہنا، ادھر آؤ، دیکھو تو کتنی پیاری ہے، بالکل آپ کی جیسی ہے۔ نانی اسے گود میں اٹھائے چومتے ہوئے مجھے بلا رہی تھیں۔ مجھے نہیں دیکھنا اسے، اور اگر یہ اتنی پیاری ہے تو اسے آپ کراچی لے جائیں۔ ہمیں نہیں چاہیے، ہے نا امی؟ ہمیں یہ نہیں چاہیے نا؟ امی کی طرف تائید نظروں سے دیکھا۔ امی مجھے دیکھتی رہ گئیں۔ ابو سختی سے بولے، مونی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نانی سے ایسے بات کرتے ہیں؟
بس اس بیبی کو آپ ہسپتال واپس دے آئیں، انہیں کہیں کسی اور کو دے دیں۔ آپ کے بس میں ہوں نا، آپ کا بیٹا، تو آپ کو کسی اور بیبی کی کیا ضرورت تھی؟ میں ابو کی منت کرنے پہ اتر آیا، سو ابو بھی نرم پڑ گئے۔ مونی بیٹا، یہ بہنا ہے نا آپ کی، چھوٹی بہنا، آپ اس کے بھائی جان ہیں، جیسے میں پھپھو کا بھائی جان ہوں، جیسے ماموں امی کے بھائی جان ہیں۔ میرے پیارے بیٹے تو آپ ہی ہیں، لیکن یہ بھی میری بیٹی ہے۔ ابو پیار سے مجھے بازو میں اٹھاتے ہوئے میرے گال چومتے مجھے سمجھا رہے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ سب اسے ہی پیار کریں گے، اسے ہی اٹھائیں گے، اسے ہی لاڈ کریں گے، امی اسے اپنے پاس سلائیں گی، اور مجھے نہ کوئی پیار کرے گا نہ اپنے پاس سلائے گا۔ مجھے سب پتا ہے، مجھے کوئی پیار نہیں کرے گا اب سے۔ میں چلاتے ہوئے ابو کی گود سے اترا اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ دار سے بند کر دیا۔ پیچھے میرے نام کی پکار سب کے لبوں پر تھی، لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ روبی، تمہیں اس بچی کی بجائے مونی پہ توجہ دینی ہوگی، وہ ابھی اس کو قبول نہیں کر پا رہا۔ اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ اسی طرح پیار اور توجہ دو جیسے تم پہلے دیا کرتی تھی۔ ابھی اسے محض ڈر ہے، تحفظات ہیں کہ اس کی اہمیت سماپ کے آنے سے کم ہو جائے گی۔ اگر اس نے اس بات کو ذرا سا بھی محسوس کر لیا تو بہت برا ہوگا۔ وہ بہت حساس بچہ ہے اور ایسے بچوں کا خاص طور سے خیال رکھنا پڑتا ہے، ورنہ اس قسم کی باتوں سے ان کے دماغ پہ اثر پڑ جاتا ہے۔ یہ نانی تھیں جو امی کو سمجھا رہی تھیں۔ اصل میں اتنے سال اکیلا رہا ہے نا، تو اسے کسی قسم کی عادت نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائے گا، لیکن تمہیں اس سے پہلے سے زیادہ محبت اور توجہ دینی ہوگی، تاکہ وہ بالکل بھی اس بات کو محسوس نہ کرے کہ اس کے لیے تمہارے پیار میں کسی قسم کی کمی ہوگی۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ سمجھ رہی ہوں امی، لیکن وہ کبھی اتنا ضدی نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے۔ جتنی بدتمیزی وہ اب کر رہا ہے نا، اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، بس وہی اپنی ضد پہ اڑا رہتا ہے۔ کل حنان اس کے اسکول گئے تھے، وہاں سے بھی اس کی پڑھائی اور برے رویے سے متعلق شکایت ملی ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اسے کیسے ڈیل کروں۔ امی میری وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ دیکھو بیٹا، وہ یہ سب تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا ہے۔ اس کی اہمیت کسی طور پہ کم نہیں ہوگی۔ سب پہلے کی طرح رہے گا تو وہ خود بخود سمجھ جائے گا اور سماپ کے وجود کو بھی تسلیم کر لے گا۔ امی سر ہلا کر کسی سوچ میں گم ہو گئیں۔ نانی کے سمجھانے کے نتیجے میں امی نے پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ جب تک میں گھر میں ہوتا، امی کبھی میرے سامنے سماپ کو نہیں اٹھاتی تھی، نہ ہی اسے پیار کرتی۔ یہ کام نانی اور خالہ کیا کرتی۔ رات میں بھی میں امی کے پاس سونے لگا تھا اور سماپ نانی کے پاس۔ سماپ کو نہلانے دھلانے کا کام بھی نانی کیا کرتی تھیں، جبکہ میرا سارا کام امی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی۔ جب کبھی سماپ رو رہی ہوتی تو امی بہت بے چین ہو کر اسے دیکھتی۔ تب میں خاص طور سے امی کے تاثرات جانچنے کی کوشش کرتا۔ کبھی کبھار امی اسے اٹھانے کو آگے بھی بڑھتی کہ اسے بھوک لگی ہوگی، لیکن نانی بڑے طریقے سے یا تو انہیں ہٹا دیتی یا خالہ بڑے طریقے سے میرا دھیان بٹا دیتی۔ میں سب سمجھتا تھا، لیکن میں نے اب احتجاجاً چیخنے چلانے کی بجائے کچھ نئے طریقے اختیار کر لیے تھے۔ کبھی عین سماپ کے بھوک کے وقت جب وہ رونے لگتی تو میں بھی بھوک کی رٹ لگا دیتا۔ امی ایسے میں کبھی میری طرف دیکھتی تو کبھی سماپ کی طرف، اور بالآخر وہ سماپ کو روتا چھوڑ کر میری بھوک کی رٹ کو خاموشی میں بدلنے کے لیے کچن کی جانب چل پڑتی اور نانی فیڈر بنا کر سماپ کے منہ میں ٹھونس کر اسے سلانے لگتی۔
ساری شام میں امی کو اپنے ساتھ لگائے رکھتا۔ کبھی وہ مجھے ہوم ورک کرا رہی ہوتی جو سماعت سے پہلے میں خود کرتا تھا، لیکن اب مجھ سے ہوم ورک بھی غلط ہونے لگا تھا اور مجھے امی کی مدد درکار ہوتی۔ کبھی میرے ساتھ لوڈو، کارڈز، سونا چاندی کھیل رہی ہوتی جنہیں سماعت کی پیدائش سے پہلے کبھی میں نے منہ بھی نہیں لگایا تھا۔ کبھی مجھے گود میں لیے ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہی ہوتی جن میں سماعت کی وجہ سے میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ لیکن ایک بات جو میں محسوس کرتا تھا وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی امی کی توجہ سماعت کی طرف ہی رہتی تھی۔ جیسے ان کے کانوں میں بول تو میں رہا ہوں لیکن وہ آواز سماعت کی سن رہی ہوتی۔ جیسے وہ بیٹھی تو میرے ساتھ ہوتی لیکن ان کی نظریں سماعت کی جانب بھٹک رہی ہوتی۔ جیسے وہ رات کو مجھے سلاتی لیکن رات میں مجھے سوتا چھوڑ کر سماعت کے پاس چلی جاتی۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی امی کی محبت اور توجہ کا واحد مرکز میں نہیں رہا۔ میں اپنی ساری کوششوں میں ایک ایک کر کے کامیاب ہونے کے باوجود گویا ناکام ہو گیا تھا، اور یہی بات مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ اس روز نانی مجھے اپنے ساتھ کسی رشتہ دار کے ہاں لے کر گئی تھیں کیونکہ امی سماعت کو انجیکشن لگوانے جانا تھا، اور ایسے میں امی کا سماعت کے ساتھ ہونا ضروری تھا۔ یہ نانی کا خیال تھا۔ نانی کے ساتھ جانے سے قبل یہ بات میں نہیں جانتا تھا، لیکن وہاں فرد آنٹی کے پوچھنے پہ نانی کے منہ سے اصل بات نکل آئی، اور وہ سن کر میرا پورا وجود آگ کے لپٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔ میں نے اسی وقت خود کو کرسی سے جان بوجھ کر نیچے گرایا اور گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اس سے میرے آنسوں کو نکلنے کا بہانہ بھی بآسانی طور پہ مل گیا اور مجھے گھر جانے کا راستہ بھی۔ نانی فوراً مجھے لے کر گھر لوٹ آئی تھیں۔ گھر پہنچ کر امی کو نہ پا کر میرے رونے میں مزید تیزی آ گئی، اور خالہ نانی کے لاکھ سمجھانے پہ بھی روتا ہی چلا گیا۔ دراصل یہ آنسو میری بے بسی پہ بہہ رہے تھے کہ میں چاہ کر بھی امی کو سماعت سے دور نہیں کر پایا۔ دوپہر تک امی ابو سماعت کو لے کر گھر لوٹے تو میں بھاگ کر امی سے لپٹ گیا۔ کیوں مجھے چھوڑ کر گئی تھی؟ اس کو لے گئیں اور مجھے چھوڑ گئیں۔ میں زاروں کی طرح روتے ہوئے شکایت کر رہا تھا۔ مونی بیٹا، بہنا کو انجیکشن لگنا تھا اسی لیے لے گئے تھے۔ آپ کو لے کر جاتے تو ڈاکٹر انکل آپ کو بھی انجیکشن لگا دیتے۔ ہاں تو لگا دیتے، لیکن مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ میری بات سن کر امی ابو نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ انجیکشن وہ شے تھی جس سے میں بہت ڈرتا تھا۔